مکرم ناظرین، ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کی سعادت حاصل کی جاتی ہے، لیکن اعتکاف بیٹھنے سے پہلے اس حوالے سے جاننا ضروری ہے کہ اعتکاف کس وقت تک بیٹھ جانا ضروری ہے اور اعتکاف بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، کون سا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے تاکہ یہ عظیم اور اہم عبادت جو ہے وہ قبول ہو سکے اور انسان کو اس کا اجر عظیم حاصل ہو سکے۔ سب سے پہلے اعتکاف کی ایک عظیم فضیلت جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پاک کی روشنی میں سن لیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ کو میں اس کا طریقہ کار عرض کر دیتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے تو اللہ تعالی اس بندے کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں۔ فرمایا ایک خندق کی جو چوڑائی ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو ناظرین، جو ایک دن کا اعتکاف بیٹھے کسی بھی دن رمضان المبارک کے علاوہ بھی، تو اللہ تعالیٰ اسے یہ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ تو جو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے اس پر نور مہینے میں ان پر نور لمحات میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے شمار برکات نصیب فرمائیں گے اور جہنم سے دور اور جنت کی اور اپنی رحمت کے قریب فرما دیں گے۔ تو ناظرین، اعتکاف کس وقت بیٹھنا ہے؟ تو آج 19 رمضان المبارک ہے، کل 20 ہے، تو 20 رمضان المبارک آپ نے مغرب سے پہلے مسجد میں خیمہ اپنا لگا لینا ہے، تو وہاں پہ آپ نے پہنچ جانا ہے۔ 20 جو روزہ ہے وہ آپ نے مسجد میں افطار کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہیں پہ ٹھہرنا ہے مسجد میں، اور اعتکاف میں آپ نے اللہ کی عبادت کی نیت کر لینی ہے کہ اللہ کی عبادت کی نیت سے میں 10 دن کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کی نیت کرتا ہوں۔ ناظرین، اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے۔ ہر بستی، محلے اور شہر کی مسجد میں کم از کم ایک شخص کا بیٹھنا ضروری ہے۔ ایک شخص بیٹھ جائے گا تو سب کی طرف سے جو یہ ایک سنت عمل ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ ناظرین، اعتکاف کے دوران دنیاوی گفتگو اور بات چیت سے پرہیز کرنا چاہیے، اور بلا ضرورت مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر آپ مسجد کی حدود سے بلا ضرورت باہر نکل آئے تو آپ کا اعتکاف جاتا رہے گا، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کیجئے، تنہائی اختیار کیجئے، اور تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو، اپنے خالق و مالک کو منائیے۔ اور اعتکاف بیٹھنے کا ایک بڑا مقصد لیلۃ القدر کی جو بابرکت رات ہے اس کی تلاش کرنا ہوتا ہے۔ تو تاک راتیں جتنے بھی معتکفین حضرات ہیں وہ تاک راتیں بالخصوص اللہ رب العزت کی عبادت میں، بندگی میں، اطاعت میں گزاریں۔ بہت کم جو ہے وہ سوئیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اور اس قیمتی موقع اور وقت سے فائدہ اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اعتکاف کی سعادتیں بخش دی ہیں۔ تو ان لمحات کو ضائع مت کیجیے، باہم گفتگو، باہم جو ہے بات چیت سے پرہیز کیجیے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیے۔ یقیناً خالق و مالک ہر طرح کی خیر و برکت نصیب فرما دیں گے، اور بے شمار برکات جو ہیں وہ اعتکاف کی وجہ سے انسان کو نصیب کی جاتی ہیں۔